ہے جو اس نے پڑھے، اور ہم اپنے وہ کتابیں وغیرہ بالخصوص جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتی ہیں اس کا مطالعہ ہم رکھیں. آئیے ہم دعا بھی کرتے ہیں. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے باوفا دعا ستا سرکار کا یا رب، بنا دے باوفا دعا ستا سرکار کا یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور طریقت کے تعلق سے تربیت فرما رہے تھے. ہمارے مرشد بھی تربیت فرماتے ہیں ہماری. کب فرماتے ہیں؟ مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے لائیو پوری دنیا میں مریدوں کو، طالبین کو، معتقدین کو، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، سب کو تربیت کے مدنی پھول سے نوازتے ہیں الحمدللہ. تو غریب نواز اپنے مریدوں کی طریقت کے تعلق سے تربیت فرما رہے تھے. تو بیان کرتے کرتے نظر جب دائیں طرف رائٹ سائڈ پر پڑتی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. تو لوگ حیران ہو گئے کہ پیر و مرشد یہ دائیں طرف دیکھ کر کس کی تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں. کئی مرتبہ پیر و مرشد کو اس طرح کھڑے ہوتے دیکھا، مگر ادب کی وجہ سے ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. جب لوگ چلے گئے تو ایک مرید جو آپ کا منظور نظر تھا، کاش ہم بھی اپنے پیر کے منظور نظر ہو جائیں. کس طرح ہوں گے؟ مدح انعامات پر عمل کر کے. اور کیا طریقہ ہے؟ مدنی کام کر کے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں. ایک تو یہ صورت ہے کہ ہم امیر اہل سنت سے محبت کریں، اور سبحان اللہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرے. تو وہ جو منظور نظر مرید تھا اس نے عرض کی حضور آپ ہماری تربیت کے دوران یہ دائیں طرف دیکھ کر بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے تھے؟ فرمایا اس طرف پیر و مرشد کا مزار مبارک ہے، اس لیے میں جب رخ پیر و مرشد کے مزار کی طرف کرتا تو تعظیم میں کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اور ہم میں سے جو سست ہوں وہ مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کریں کہ ٹائم بہت ہو جاتا ہے، نیند بہت آتی ہے. سکھانے والوں کو نیند نہیں آ رہی، سیکھنے والوں کو نیند آ رہی. پیر و مرشد بیٹھے ہوئے 69 سال کی عمر میں اور نوجوان تھک گئے. کیسی بات. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیر و مرشد کا ادب احترام نصیب فرمائے، اور پیر و مرشد کے احترام کیا ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد کی رضا کے لیے ہمیں 12 مدنی کام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مطالعہ کرنے کا پیر و مرشد فرماتے ہیں وہ کرنے کا توفیق ہم کریں، اور اپنے گھروں میں مدنی ماحول بنائیں، اور واقعی ہم سچے مرید بن جائیں. تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہو عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہو عطاری. نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیر و مرشد کے جو ارشادات ہمیں مدنی کاموں کے تعلق سے عطا ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
امیر اہل سنت ہمیں کنز الایمان پڑھنے کا فرماتے ہیں. کون کون خوش نصیب پڑھ چکے ہیں کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان؟ کم ہے. اب نیت کر رہے ہیں سارے پڑھنے کی. بھائی بعد فجر مدنی حلقہ جو ہے، اگر اس میں ہماری حاضری رہے سنانے کے لیے یا سننے کے لیے، تو دونوں صورتوں میں ہم اللہ کی رحمت سے یہ کنز الایمان شریف جو ہے پورا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی مدنی ماحول میں جو پورا کنز الایمان شریف پڑھ چکے ہیں، خزائن العرفان کے ساتھ بھی، نور العرفان کے ساتھ بھی، اور صراط الجنان میں بھی بعض ماشاءاللہ بہت 5ویں جلد 6ٹھی جلد ہم بھی پڑھیں. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، امیر اہل سنت ہمیں احیاء العلوم شریف پڑھنے کا فرماتے ہیں. کوئی ہے خوش نصیب جس نے ساری جلدیں پڑھ لی ہوں؟ 5 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. نہیں، 1 جلد پڑھی ہو جس نے، 1 جلد والے بھی تھوڑے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پیر و مرشد کی اطاعت کرتے ہوئے احیاء العلوم شریف بھی پڑھیں گے. جو امیر اہل سنت رسائل کا فرماتے ہیں وہ ہم نے پڑھے. 26 ہو چکے ہیں نا، دیکھیں ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں بعض تو. اب اللہ کرے پڑھے بھی ہوں، انہوں نے لیا تو ہے، پڑھا بھی ہو. 26 رسالے پڑھنے والے کون کون خوش نصیب ہیں؟ چند کے ہاتھ اٹھتے ہیں، سارے کیوں نہیں. تو کبھی بھی ہمیں اپنے پیر و مرشد سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا. کنیکٹ رہیں گے تو ادب احترام سیکھتے بھی رہیں گے اور کرتے بھی رہیں گے. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کا آپ کو میں واقعہ بتاؤں، جو کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ ایک مرید کو سوجی کہ وہ کامل ہو گیا ہے، اور ہر رات اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کو بٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں، سواری پر بٹھا کر، اور طرح طرح کے اس کو جنتی پھل کھلاتے ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہمارے غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے ہیں. آپ اپنے اس مرید کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا ہے، جنت کی سیر کرتا ہوں. فرمایا کہ آج جب جنت میں جاؤ، جنتی پھل کھانے سے پہلے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. نے کہا ٹھیک ہے حضور. جب شیطانی کھیل اسی وقت پر ترکیب ہوئی، حسب معمول روٹین کے مطابق یہ اپنے زوم میں جنت میں پہنچا، جنتی پھل کھانے لگا تو اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی پڑھا ہی تھا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، اور اسی لمحے جنت آنکھوں سے غائب. اور کیا دیکھا کہ ایک گندی جگہ پر پڑا ہوا ہے، مردوں کی ہڈیاں سامنے پڑی ہوئی ہیں. اب سمجھا کہ یہ شیطانی چکر تھا اور یہ شیطان کے چکر میں گرفتار تھا. اور پھر پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے رجوع کیا اور توبہ کی. تو کبھی بھی ہمیں یہ نہ سوجے کہ مجھے اب پیر و مرشد کے مدنی مذاکروں کی کیا حاجت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تنظیمی اصولوں کی پابندی کروں، امیر اہل سنت کے رسائل پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے. مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ جلالین پر آپ نے حاشیہ لکھا ہے، انوار الحرمین، ہمارے سلیبس میں شامل ہے نا یہ؟ ٹھیک ہے، اصل کتاب جلالین ہے. وہ تو برحال بہت بڑے عالم تھے اور مفتی تھے، مگر میں نے دیکھا ان کو بارہا الحمدللہ امیر اہل سنت کے رسائل ان کے جیب میں ہوتے تھے، اور امیر اہل سنت کے رسائل سے دیکھ کر بیان کیا کرتے تھے.
نہیں کہ میں تو مفتی بن گیا، اب مجھے کیا ضرورت ہے دیکھ کر بیان کروں؟ نہیں، دیکھ کر بیان کرتے تھے. اور بارہا دیکھا کہ شورا کا مدنی مشورہ ہو رہا ہے اور اسلام بھائی ابھی آ رہے ہیں اراکین شورا، تو مفتی صاحب بیٹھ کر فکر مدینہ کر رہے ہوتے تھے، مفتی صاحب. اور طلبہ یہ سوچیں کہ مجھے کیا حاجت ہے بھائی فکر مدینہ کرنے کی، مجھے مدنی مذاکروں میں شرکت کی کیا حاجت ہے، مجھے کیا ضرورت ہے میں اعتکاف کروں. اور ماشاءاللہ بعض بلکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی یہ تڑپ اور آرزو ہوتی ہے کہ ہم نے تو اعتکاف ہی پیر و مرشد کے قدموں میں جا کر کرنا ہے. اور ماشاءاللہ پورے مہینے کے لیے امیر اہل سنت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکف ہوتے ہیں. دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی سعادت مل جائے. کثیر تعداد میں اسلام میں جاتے ہیں ماشاءاللہ. اب پیر و مرشد کی صحبت ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کر کے. پیر و مرشد کی صحبت ہم کس طرح اختیار کر سکتے ہیں؟ امیر اہل سنت کی تصانیف، رسائل وغیرہ پڑھ کر، امیر اہل سنت کے بیانات سن کر، آپ کی مدنی مذاکروں کے جو مدنی گلدستے ہیں اس کو سن کر. کیونکہ یہ علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر کوئی پیر و مرشد کی صحبت کا طالب ہے، ظاہری طور پر رکاوٹ ہے، تو پیر و مرشد کی کتابوں کو پڑھے تو یہ سمجھیں گے اس کا نعم البدل ہے. اسی طرح روز فکر مدینہ کریں. پیر و مرشد ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم شب و روز کیسے گزاریں، کن کتابوں کا مطالعہ کریں، کون سے اوراد و وظائف پڑھیں. شجرہ شریف دے تو دیا پیر و مرشد نے، شجرہ شریف پڑھیں. تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل پیر و مرشد کی صحبت کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی. تو کبھی بھی مرید یہ نہ سمجھے کہ مجھے کیا حاجت ہے، اللہ اکبر، کہ میں تو اب استاد صاحب بن گیا، مجھے کیا ضرورت ہے پیر و مرشد کی، ان کے مدنی مذاکرے سننے کی. اب مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اب عربی عبارتیں بڑی فریکوینٹلی پڑھنے لگ گیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. اور ذہانت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اور جو طلبہ ذہین ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے ہم درجہ طلبہ کو اگر مدد کی حاجت ہو تو سبق یاد کروانے میں ان کی مدد کیا کریں. ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیع علم عطا فرمایا، کیونکہ جب بھی مجھ پر کوئی عقدہ واہ ہوا، کوئی مسئلہ ظاہر ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سکھانے میں کبھی بھی بخل نہیں کیا. تو جو ذہین طلبائیں ذہانت پر نہیں، اللہ کی رحمت پر ناز کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. مدنی کاموں کی توفیق مل جائے تو یہ مرشد کی عطا جانے. اور حقیقت یہ ہے ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے، نام عالم، نام حافظ، نام ناظم، نام قاری. کہتا نہیں میں ناظم صاحب ہوں بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں، میں کیسے کہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں استاد صاحب ہوں بھائی، میں تو مصلی سناتا ہوں ہر سال. بھائی حج کیا، نماز پڑھی، قاری صاحب بنے، یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قاری ہیں یا نہیں ہیں، عالم بطور عالم ہیں یا نہیں ہیں، نمازی ہیں یا نہیں ہیں، حاجی ہیں یا نہیں ہیں. تو عاجزی کا تقاضا یہی ہے. انہیں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آخری وقت میں بہت رو رہے تھے. حضرت سیدنا ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے یہ بزرگ ہیں، اور غالباً یہ امام کشیری کے مرشد ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں یہ. آخری وقت میں رو رہے تھے. مریدوں نے پوچھا حضور خیر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری نمازیں قضا ہو گئیں. کہ حضور آپ کی نمازیں؟ فرمایا میں نے جب بھی نماز پڑھی غفلت کے ساتھ پڑھی تو میری نمازیں قضا ہو گئیں. دیکھیں نیکیاں کرتے ہیں مگر نیکیوں کو خاطر میں نہیں لاتے. تو ہمارا ذہن بھی یہ ہو، نام عالم، نام حافظ، نام ناظم، نام قاری، مرشد نال ہوئی یاری، ہو گیا یارو عطاری.
نام عالم نام حافظ نام ناظم نام قاری مرشد نال ہو یاری ہو گیا یارو اتاری شالا روے قائم رشتہ سگیا تار دا میرا پیر 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 داڑھی والا میرا پیر زلفوں والا میرا پیر امام والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جذبات یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ ایمان کی شاخیں سبب نیک دین کا دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت پیغام ہو مدنی چین دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ لبیک آئے گا گھر گھر بہار مدنی چین دوپہر 4 بجے دیکھیے سلسلہ شان نزول لہانا ہونا پیار مدنی شام 4:45 بجے دیکھیے سلسلہ پیارے آقا کی پیاری باتیں کی دعوت غام ہو مدنی شام 6 بجے دیکھیے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست غام ہو عام دنیا بھر بعد از مغرب دیکھیے سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ براہ راست پیغام ہو مدنی رات 7:10 پر دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت براہ راست گھر بہار مدنی چینل سے رات 8 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں مدنی چینل کے سبب نے کی رات 8:30 بجے دیکھیے سلسلہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی چینل کے سبب نے رات 9 بجے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 براہ راست دنیا بھر میں یا رب رات 11 بجے دیکھیے سلسلہ علم کی کہکشاں براہ راست دین کا پیغام ہو مدنی چینل مدنی چینل پر تو کی لائے گا گھر گھر بہار غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول غلام رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لگتا ہے آج آپ کی امی ابو نے آپ کو ڈانٹا ہے تو کیا آپ گھر سے یہاں اجازت لے کر آئے ہیں؟ نہیں پیارے فیضان بھائی آپ غصہ مت کریں غلام رسول بھائی پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو پہلے تو آپ یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمارے والدین اگر ہمیں ڈانٹے یا کچھ کہیں بھی تو اس میں ہمارا بھلا ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ڈانٹنے کو بالکل بھی برا نہ جانیں فیضان بھائی میں جو بات کہوں گا آپ اس پر عمل کریں گے؟ جی انشاءاللہ عز و جل اب آپ یہاں سے سیدھا گھر جائیں اور اپنے امی ابو سے معافی مانگیں ابھی؟ جی ابھی جائیں اور اپنی امی ابو کے ہاتھ بھی چومیں پھر دیکھنا وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے ٹھیک ہے غلام رسول بھائی اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے والدین کو سلامت رکھے آمین اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے آمین ثم آمین
سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں مرحبا کہتے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ سنا تھا کہ 4 انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، تو قرآن پاک میں تو مجھے کہیں نہیں ملا. اگر مفتی صاحب کو اس کی تصحیح کر دیں تو. قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو ہر چیز کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ علوم چاہیے، وہ معرفت چاہیے، وہ مقام چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ چیزیں تلاش کی جا سکیں. مزید کالز لیں گے ہم. محمد بلال فیروز والا سے عرض کر رہا ہوں، دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ مرد اپنے سر کے بال کتنے بڑھا سکتا ہے؟ آدھے کان تک بال ہوں یا کان کی لو تک ہوں یا بال اتنے لمبے ہو جائیں کہ کندھوں کو چھو لیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں یہ کیسا ہے؟ برائے کرم یہ سوال کا جواب عنایت فرما دیں. عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، عورتیں گھر سے ہی فاتحہ اور اصالہ ثواب کریں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی مسافر